بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ایک لڑکی ایک عرصے تک لومڑیوں کے لیے کھانا اپنے گھر کے باہر چھوڑ کر جاتی رہی، لیکن ایک دن ایک اور جانور ان لومڑیوں کا حصہ کھانے آ جاتا ہے اور ایک عجیب و غریب دوستی پروان چڑھتی ہے۔ ناظرین گرامی، دنیا کے اکثر علاقوں میں لومڑیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی ان کو مارنے کے لیے شکاری کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، اور اس کی وجہ ان جانوروں کے بارے میں انسانوں کا غلط تصور ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ لومڑیاں صرف اور صرف ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں کیونکہ یہ ہمارے پالتو جانوروں کو کھا جاتی ہیں، لیکن تصویر کا دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ کہ انسانوں کی آبادی بڑھنے اور ان لومڑیوں کے قدرتی گھروں کے تباہ ہونے سے لومڑیوں اور انسانوں کے درمیان انکاؤنٹر بڑھ گئے ہیں، اور یوں اپنی بھوک مٹانے کے لیے یہ جانور انسانوں کے پالتو جانوروں پر حملہ کرتے ہیں۔ ایسی ہی رائے انگلینڈ کے علاقے ویسٹ سسیکس میں رہنے والی ایک لڑکی لوسی گاؤچر کی بھی تھی، لیکن شاید انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ لومڑیاں ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیں گی۔ لوسی گاؤچر نے بتایا کہ انہیں بچپن سے ہی سکھایا گیا تھا کہ لومڑیاں بے حد خطرناک اور موقع پرست ہوتی ہیں اور انہیں مارنے اور خود سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، لیکن کچھ ہی عرصہ پہلے انہیں اس بات کو ریئلائز کیا کہ یہ کتنے جینٹل کریچرز ہوتے ہیں۔ جانوروں سے ان کو ویسے ہی بڑی محبت تھی، لیکن جب انگلینڈ میں لومڑیوں کا شکار کیا جانے لگا تو ان نے سوچا کہ کوئی تو ہو جو ان مظلوم جانوروں کی داد رسی کرے۔ خیر، ان نے اپنے گھر کے باہر ان لومڑیوں کے لیے کھانے سے بھرے پیالے رکھنا شروع کر دیے۔ ان لومڑیوں نے موقع دیکھ کر ان پیالوں سے کھانا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس جگہ روزانہ 4 لومڑیاں آنے لگیں، اور اب لوسی کو ان چاروں کے لیے کھانا چھوڑ کر جانا پڑتا تھا۔ یہ چاروں آتیں ان کے گھر کے باہر موجود ان پیالوں سے کھانا کھاتیں، اور اس دوران لوسی کو ان کی فوٹوز بنانے کا موقع مل جاتا۔ لوسی نے اپنے اس کام کو دنیا تک پہنچانے اور لوگوں کی ان جانوروں کے بارے میں رائے تبدیل کرنے کے لیے اپنا ایک فیس بک پیج بھی بنایا۔ لوسی کو ان فاکسز کی وجہ سے بہت اچھی پکچرز مل جاتی تھیں، اور یوں وقت اچھا گزر رہا تھا۔ ایک دن ان نے دیکھا کہ ان کی بلی ان لومڑیوں کے پاس گئی ہے اور ان لومڑیوں کو غصہ دلانے کی کوشش میں لگی ہے، لیکن ان لومڑیوں نے اسے کچھ بھی نہ کہا، جو کہ ان لومڑیوں کے بارے میں قائم رائے کے بالکل الٹ ہے۔ لوسی کو ان لومڑیوں کے بارے میں مزید سیکھنے کو بھی مل رہا تھا، اور حالات بالکل نارمل تھے۔ انہیں سوچا کہ اب سب کچھ صحیح چل رہا ہے، لیکن پھر ایک دن انہوں نے دیکھا کہ جب یہ لومڑیاں کھا کر واپس چلی جاتی ہیں تو ایک ہیج ہاگ آتا ہے اور ان لومڑیوں کا بچا کھچا کھانے لگتا ہے۔ لوسی کو پتہ تھا کہ لومڑیاں ہیج ہاگ کی قدرتی شکاری تو نہیں ہوتیں، لیکن لومڑیوں کو ہیج ہاگ کا شکار کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اس لیے انہیں شک ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لومڑیاں اس ہیج ہاگ کو ان کا کھانا کھانے کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ شروع میں تو کچھ دن یہ ہیج ہاگ جب لومڑیاں کھا لیتیں تو اس کے بعد آتا اور جو کچھ ملتا اسی پر ہی گزارا کرتا، لیکن پھر ایک دن اس ہیج ہاگ نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لومڑیوں کی موجودگی میں ان سے پہلے کھانا کھانے کے لیے ان کھانے سے بھرے پیالوں کا رخ کیا۔ لوسی نے لکھا کہ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا جانور اتنی بہادری کا مظاہرہ کر سکتا ہے، اور مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ یہ لومڑیاں اس کو فوراً سے مار دیں گی، لیکن یہ لومڑیاں اس ہیج ہاگ کو بڑی ہی تجسس سے دیکھتی رہیں۔ اس دن تو یہ ہیج ہاگ کھانا کھا کر چلا گیا اور اسے کسی بھی لومڑی نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن پھر اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا، لیکن ایک لومڑی اس ہیج ہاگ کے پاس آ گئی، اور نہ صرف لوسی بلکہ ہر دیکھنے والے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ لومڑی بھی اس ہیج ہاگ کے ساتھ اسی باؤل میں سے کھانے لگی، اور لوسی کو یوں لگا جیسے یہ لومڑی اور ہیج ہاگ آپس میں دوست بن گئے ہیں۔ اب یہ لومڑی اور ہیج ہاگ ایک ہی پیالے میں کھاتے، اور جب یہ ہیج ہاگ کھا رہا ہوتا تو یہ لومڑی اس کو باقی لومڑیوں سے پروٹیکٹ بھی کرتی کہ کہیں وہ اس کا کھانا نہ کھا جائیں۔ لوسی نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ مجھے شروع میں لگا کہ یہ ہیج ہاگ لومڑیوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھے گا اور ان سے دور ہی رہنے کی کوشش کرے گا، لیکن میں نے جب ان دونوں کے درمیان دوستی ہوتے ہوئے دیکھی تو میں حیران رہ گئی کہ یہ جانور بھی آپس میں دوست ہو سکتے ہیں جن کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے مزید یہ بھی بتایا کہ تمام فاکسز اس ہیج ہاگ کے اس کام پر خوش نظر نہیں آتیں کیونکہ وہ اس سے دور ہی رہتی ہیں، لیکن ایک لومڑی اس کے ساتھ ہی رہتی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ وہ دوستی کے لیے نسل اور دیگر باتوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتی۔ لوسی کے اس کام کی وجہ سے نہ صرف ان دونوں جانوروں کو پیٹ بھر کر کھانے کو ملتا ہے، بلکہ ان کی وجہ سے انسانوں کو ان دونوں مختلف نسل کے جانوروں کے ایک نئے بیہیویئر کو دیکھنے کا موقع بھی ملا۔ ناظرین محترم، ایک کسان آسٹریلیا میں ایک لومڑی کے بچے کو گولی مارنے ہی والا تھا کہ قسمت سے ایک واقعہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک ایسی دوستی جنم لیتی ہے جس کی مثال آج بھی دی جاتی ہے، اور ہر کوئی ہی اس عجیب و غریب دوستی پر حیران ہے۔ ناظرین محترم، ریڈ فاکسز آسٹریلیا میں موجود نہیں ہوتی تھیں،
اور یہ جانور ایکویٹر کے شمال میں موجود ممالک میں ہی رہتے تھے، لیکن جب برطانویوں نے آسٹریلیا پر قبضہ کیا تو وہ اپنے ساتھ ان لومڑیوں کو بھی لے آئے تاکہ ان کے شکار کے کھیل کو وہ یہاں بھی جاری رکھ سکیں۔ لیکن چونکہ یہ جانور اس علاقے کے مقامی نہیں تھے، اس لیے ان نے یا تو اس علاقے میں ختم ہو جانا تھا یا پھر ان کے برعکس ہونا تھا۔ لیکن اس بار اس بات کے الٹ ہی ہوا۔ ان ریڈ فاکسز کو یہاں آسان شکار ملنا شروع ہو گئے اور ان کی آبادی بہت جلد بڑھنا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ 2012 میں ان کی آبادی آسٹریلیا میں 70 لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئی۔ پھر حکومت آسٹریلیا نے اعلان کیا کہ ان کا کھلا شکار کیا جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے آسٹریلیا کے مقامی جانور بہت ہی تیزی سے ختم ہو رہے تھے۔ آسٹریلیا کی حکومت کی ریڈ فاکسز کے شکار کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے ان کا بے دریغ شکار ہونے لگا، اور ایک دن اس لومڑی کی باری بھی آئی جس کا آمنا سامنا اس کسان سے ہوا۔ اس کسان نے فوراً سے اس کو مارنے کا پلان بنایا، کیونکہ یہ اس کی زمین میں گھس آئی تھی۔ اس کسان کے پاس بندوق نہیں تھی، اسی وجہ سے یہ اپنے ہمسائے کے پاس بندوق مانگنے گیا۔ لیکن شاید اس لومڑی کی قسمت اچھی تھی، کیونکہ اس کسان کا ہمسایہ گھر پر موجود نہیں تھا، اور یوں اس کو بندوق نہیں ملی۔ اس کسان کو چونکہ اس لومڑی سے جان چھڑانی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی زمین سے کسی طرح نکل جائے، چنانچہ اس نے سوچا کہ وہ سڈنی فاکس ریسکیو والوں سے رابطہ کرے تاکہ وہ اسے یہاں سے لے جائیں۔ سڈنی فاکس ریسکیو آسٹریلیا میں وہ واحد تنظیم ہے جو کہ سرخ لومڑیوں کی حفاظت کے لیے کام کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت کے ریڈ فاکسز کو مارنے والے قانون کے خلاف عدالت میں کیس بھی لڑ رہی ہے۔ سڈنی فاکس ریسکیو والے اس شخص کی کال پر فوراً ہی اس جگہ پہنچ گئے اور اس لومڑی کو اٹھا کر لے آئے۔ اس لومڑی کو ویکسینیٹ کیا گیا اور دیگر چیک اپس کے بعد ایک سینکچوری میں بھجوا دیا گیا، جہاں دیگر ایسے جانور موجود تھے جن کو ریسکیو کیا گیا تھا۔ اس فاکس کو ویلا نام بھی دیا گیا، اور فوراً سے اس بیبی ریڈ فاکس کو اس سینکچوری میں ایک اور بیبی فاکس ایتھینا بھی مل گئی اور دونوں کی اچھی دوستی ہو گئی۔ لیکن یہ دوستی زیادہ دن نہ چل سکی، کیونکہ ویلا کی نئی دوست ایتھینا کو ایک پائتھن کھا گیا اور ویلا ایک بار پھر سے اس دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ لیکن اس کو ایک ان نیچرل فرینڈ ملنے والا تھا۔ خوش قسمتی سے اس سینکچوری میں ایک ریس ڈاگ بھی موجود تھا۔ یہ ریسنگ ڈاگ اپنے ریسنگ کیریئر میں ناکام ہوا اور اس کا مالک اسے مارنے ہی والا تھا کہ اس کو بھی ریسکیو کیا گیا۔ دونوں ہی جانور ایک ہی طرح کے حالات سے گزر چکے تھے اور شاید ایک دوسرے کا درد سمجھتے تھے۔ دونوں کی آپس میں دوستی ہو گئی اور دنیا کو شاید پہلی بار ایک لومڑی اور کتے کے درمیان دوستی دیکھنے کو ملی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ایک فیمیل ریس ہاؤنڈ جو کہ اس فاکس سے بہت بڑی ہے، اس چھوٹی سی لومڑی کو ایک ہی جھٹکے سے ختم کر سکتی ہے، لیکن اس کی طبیعت بہت رحم دل اور شفیق ہے۔ نہ صرف یہ دونوں جانور ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں، بلکہ اگر یہ فاکس اس ریس ہاؤنڈ یعنی ایزابیلا کا کھانا بھی چوری کر لے تو بھی ایزابیلا اسے کچھ نہیں کہتی۔ ان دونوں کے درمیان موجود اس دوستی پر ہر کوئی ہی حیران ہے، لیکن ایک بات تو کلیئر ہے کہ انسانوں کے اندر جیسے جذبات موجود ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی جذبات جانوروں کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں۔ ایزابیلا اور ویلا کے درمیان اس دوستی کی وجہ سے اس سینکچوری کے مالکان بھی بہت ہی خوش تھے، لیکن پھر ایک واقعے نے ان دونوں کا مستقبل ایک بار پھر سے تاریک کر دیا۔ ساؤتھ ویلز کی حکومت نے ایک بار پھر سے ریڈ فاکسز پر کنٹرول کرنے کے لیے قوانین کو مزید سخت کیا، اور اس بار یہ بات بھی قانون بن گئی کہ کوئی بھی شخص ریڈ فاکسز کو ایز اے پیٹ نہیں رکھ سکتا، اور جتنی بھی ریڈ فاکسز سینکچوری میں ریسکیو کی گئی ہیں ان سب کو مار دیا جائے۔ ایک بار پھر سے انسان نے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق پر اپنا اختیار استعمال کرنے کی کوشش کی۔ باقی ریڈ فاکسز کے آسٹریلیا میں مستقبل کے بارے میں ہم کچھ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ویلا چونکہ پیٹ ریڈ فاکسز پر پابندی والے قانون کے پاس ہونے سے پہلے ہی ایز اے پیٹ رجسٹر ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنی دوست ایزابیلا کے ساتھ زندہ رہ سکتی ہے اور اسے کوئی بھی مار نہیں سکتا۔ اب چونکہ مزید ریڈ فاکسز کو ریسکیو کرنا اور ان کو ری ہوم کرنے پر بھی پابندی لگ چکی ہے، اس لیے باقی ریڈ فاکسز کا انجام ناظرین گیس کر سکتے ہیں۔ شوگر شائن سینکچوری کی کو فاؤنڈر کیلی نیلڈر کہتی ہیں کہ کوئی بھی جانور ایول نہیں ہوتا، اور ہاں فاکسز وائلڈ لائف کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں، لیکن اگر انہیں بند جگہوں پر رکھا جائے اور ان کی کیئر کی جائے تو وہ خطرناک ثابت نہیں ہو سکتی۔ اب شوگر شائن سینکچوری والے قانونی احکامات کے خلاف ایک آن لائن پیٹیشن سائن کروا رہے ہیں تاکہ اس قانون میں تبدیلی کے لیے عوام کی سپورٹ حاصل کی جا سکے۔ اگر ان کی کوششیں کامیاب ہو گئیں تو ہو سکتا ہے کہ اس قانون میں تبدیلی ہو جائے اور آسٹریلیا میں موجود ریڈ فاکسز کی زندگیاں بچ سکیں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔